ٹھیک ہے آ رہی ہے جی. فون صحیح ہے. کون دیکھے گا؟ صحیح ہے سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. آپ کا میزبان SM افضل حق مورننگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر. بات کریں گے کون دیکھے گا. اچھا یہ چھوٹا سا جملہ ہے اور اس کو سمجھنا ہے کہ بھی کیا چیز کون دیکھے گا. کچھ افراد کے دلوں میں ذہنوں میں ایک خوف رہتا ہے کہ ان کی زندگی کے بعد ان کے جو کنبہ ان کی جو فیملی اس کو کون دیکھے گا. یہ خوف یہ کیفیت ایک جذبات کا بھی نام ہے, ایک محبت کی نشانی بھی ہے, ایک محبت کا عمل دخل بھی ہے, ایک چاہت بھی ہے. لیکن یہ جو ایک نیگیٹو پرسیپشن ڈیولپ ہو جاتی ہے سوچ کے اندر کہ کون دیکھے گا, یہ چیز جب ہم ختم کرنا چاہیں گے تو پھر جس کا مال ہے, جس نے نوازا ہے یا جس کا بھی عطا کیا ہوا ہے, مالک تو وہی ہے نا, پھر اصل میں تو وہی دیکھے گا. ہسٹری اس چیز کی گواہ ہے کہ کئی افراد جو ہے وہ یعنی ایک دوسرے پہ وہ کرتے تھے, فیتھ کرتے تھے کہ جی اگر بی کو کچھ ہوا تو سی دیکھ لے گا, سی کو کچھ ہوا تو ڈی دیکھ لے گا, جبکہ ایسا بالکل نہیں ہوتا, بالکل اس کے اپوزٹ ہی ہوتا ہے. اور جب بھی اپنی لائف کے ارد گرد اپنی سوچوں کو, اپنے فیملی کو, کنبے کو, مال کو, عیال کو یہ فوکس کریں گے کہ یہ سب رب کا ہے اور اس کا دیکھنے والا بھی رب ہی ہے اور ہر دور میں رب ہی اس کو دیکھے گا, پھر آپ اس خوف سے, اس کیفیت سے نکل سکیں گے. کئی گھروں کی واقعات, کئی فیملیوں کے ساتھ ملاقاتیں ہیں, ان کے اندر ایک خوف ہے کہ اگر کچھ ہو جاتا ہے, جو کفالت کرنے والا ہے یا ایک یونٹ چلانے والا ہے, تو اس کے بعد کون دیکھے گا. تو آج کا موضوع, آج کی جو گفتگو, اس لفظ کو فوکس کر کے رکھنا ہے آپ نے کہ کون دیکھے گا. کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو کمزور ہوتے ہیں, یعنی کہ ان کی جو گروتھ ہے وہ اس حساب سے نہیں ہوتی جیسے کچھ ادر بہن بھائی کر رہے ہوتے ہیں. تو وہاں پہ بھی ماں باپ کے اندر ایک خوف ڈیولپ ہوتے گا کہ آج تو ہماری زندگی ہے اور کل اگر زندگی نہ رہی تو اس بچے کا کیا بنے گا یا اس کو کون دیکھے گا. یہ ایک ہیومن سوچ ہے. اس سوچ کو میں نے اور آپ نے پہلے تو نکالنا ہے, اور نکالنے کے لیے ہم پاسٹ میں جاتے ہیں اور ان افراد کو اٹھا کر دیکھتے ہیں کہ جن کی کفالت کرنے والا اگر نہیں ہے تو ان کو دیکھ کون رہا ہے. جب آپ اس ریالٹی کو سمجھ لیں گے, اس حقیقت کو سمجھ لیں گے, تو پھر یہ اندر کا جو خوف ہے یہ اللہ کے حکم سے انشاءاللہ تعالی ختم ہونا شروع ہو جائے گا. اور جہاں آپ اسی کشمکش میں جو اپنا پریزنٹ دور جو حال ہے آپ کا جس میں آپ رہتے ہیں, اس کے اندر ہر وقت اس خوف کو لے کر اگر آپ چل رہے ہیں, کیونکہ موت برحق ہے, اس کا ٹائم بھی ایک رب نے رکھا ہوا ہے, نہ یہ ٹلنا ہے, اس نے ڈیلے ہو جاتا ہے بعض دفعہ کہ موڈ اللہ تعالیٰ کا چینج ہو گیا تو وہ چلو ابھی نہیں کچھ عرصے بعد صحیح, وہ ایک ادر فیکٹر ہے. لیکن لائف کے اندر
اس چیز کو ہمیشہ فوکس کر کے رکھنا ہے اور یہ چیز ڈینائی کرنی ہے, یہ چیز اپنے دل کے اندر سے نکالنی ہے کہ کون دیکھے گا. اب جتنے بھی ناظرین اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں, یہ سمجھ رہے ہیں, وہ اپنی اپنی لائف کے ان فیزز کو دیکھیں جس میں لوگوں نے فورکاسٹ کیا ہوگا, پریڈکشن دی ہوں گی کہ جی اگر ہم ہٹ گئے یا ہم نے ساتھ چھوڑ دیا یا اگر ہم نے ان کو نکال دیا تو ان کو کون دیکھے گا. تو کیا وہ سروائیو نہیں کر رہے, کیا وہ زندگی کے اچھے دن نہیں گزار رہے؟ یہ تمام چیزیں دیکھنی ہے میں نے اور آپ نے. جب ہم ان تمام چیزوں کو دیکھیں گے پھر کہیں جا کر ہمیں علم ہوگا کہ انسانیت کی اصلاح کے لیے اور انسانیت کی خدمت کے لیے یہ بھی ایک امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے. اور اس ایرر کی وجہ سے ہم کئی کام ایسے, کئی چیزیں ایسی جو ہے وہ پروٹیکشن کے لیے غلط فیصلوں کی طرف چلے جاتے ہیں. صرف کیوں؟ ذہن کے اندر یہ خوف رہتا ہے, اس خوف کو نکالنا ہے. اور جب یہ رب کی ذات آپ کا یہ خوف ختم کرے, آپ کو نکالے اور ایک لائف کی طرف لے کر آئے اور یہ چیز رجسٹرڈ ہو جائے آپ کے اندر کہ کون دیکھے گا, وہی دیکھے گا جو اس کا مالک ہے. اس کے علاوہ ناظرین کوئی اور نہیں دیکھ سکتا, یہ اپنے ذہن میں رکھیے گا. آپ اگر اپنے کسی کیپٹل کے مالک ہیں تو ظاہری بات ہے آپ ہی اس کو دیکھیں گے. توقع نہ کیجیے گا کہ کوئی اور آگے آپ کے ایسٹ کو دیکھے گا, آپ کی چیزوں کو دیکھے گا. یہ بھی ہوتا ہے نا جی کہ میرا کام وہ کر دے, میرا کام وہ کر دے. تو دنیا میں جناب کوئی کسی کا کام نہیں کرتا, ہر شخص اپنا کام کرتا ہے. ایک انسانیت کے ناطے کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں, احساس کے رشتے ہوتے ہیں, حب ہوتی ہے, محبت ہوتی ہے, چاہت ہوتی ہے, لیکن اس کی بھی قیمت دینی پڑتی ہے. اس قیمت کے زمرے میں اگر آپ کسی کی فیور کر دیں, وہ بھی میرے رب کا حکم تو ہو سکتی ہے. ویسے خیالی جو ہے مدد کرنا یا خیالی طور پر کسی کو حوصلہ دینا, یہ ایک ڈیفرنٹ سٹیج کہلاتی ہے. تو لائف کے اندر لفظ کون دیکھے گا, اس پہ بات جاری ہے. اس کو دیکھنا ہے, اس کو سوچنا ہے اور بڑا گہرائی کے ساتھ اس کو سوچنا ہے. اور پھر اگر آج آپ کس مقام پر ہیں, کسی سٹیج پر ہیں, تو اپنے آپ کو اس سٹیج پر رکھنا ہے جہاں پر آپ بالکل ایک زیرو سٹیٹس کے تھے, مرہون منت تھے اپنی ماں کے یا اپنے والد کے کہ وہ آپ کو کھلائیں یا آپ کے کپڑے چینج کریں یا آپ کو سکول چھوڑ کر آئیں یا پک اینڈ ڈراپ دیں. جب آپ ان تمام چیزوں کو وقت کے ساتھ ساتھ دیکھتے جائیں گے تو پھر آپ کو علم ہوگا کہ ایک ایسی پاور, ایک تو ظاہراً تو سکھاتے ہی ہیں افراد, استاد سکھاتے ہیں, والدین سکھاتے ہیں, بڑے بھائی ہیں وہ سکھاتے ہیں, یا جس سوسائٹی میں ہم لوگ رہتے ہیں وہ سکھاتے ہیں, لیکن اس کے بعد بھی ایک ویژن ہوتی ہے, ایک سوچ ہوتی ہے, وہ رب کی ذات آپ کو دیتی ہے جس سے آپ کو شعور کریٹ ہوتا ہے, جس سے آپ کو علم ہوتا ہے اچھے کا برے کا. اس کے باوجود بھی کچھ حالات کے تحت غلطیاں سرزد ہوتی ہیں اور ہوتی رہیں گی. یہی انسانیت ہے, یہی ہیومینٹی, یہی سوچ ہے. لیکن یہ جو لفظ ہے کہ اب کون دیکھے گا, اس کو نکالنا ہے. یہ نکلے گا آسان ہو جائے گی زندگی. کچھ چیزیں ایسی ہیں, کچھ کام ایسے ہیں, کچھ سوچیں ایسی ہیں, کچھ رشتہ داریاں ایسی ہیں جہاں پر کچھ مان ہم کر جاتے ہیں کہ جی والدین کی زندگی میں اگر اچھا رویہ نہیں ہے بیٹی کے ساتھ یا بیٹے کے ساتھ تو بعد میں کون دیکھے گا. ان چیزوں کو بھی نکالیں. وہ پھر رب کی ذات اتنا ڈیولپ کر دے گی سامنے والے کو کہ وہ خود حالات کا مقابلہ کرنا سیکھ جائے گا یا سیکھ جائے گی. لیکن یہ جو ایک سوچ ہوتی ہے, یہ میں نے کافی سارے لوگوں کے ساتھ ڈسکشن کی, اس میں ڈیبیٹ کی کہ بھئی یہ کیا خوف رہتا ہے ہر وقت کہ کس طریقے سے کہ کوئی بچہ کو تھوڑا کمزور ہے تو یہ اس کو کون دیکھے گا, کچھ تھوڑا ہیلدی ہے تو اس کو کون دیکھے گا, کوئی بچہ اگر پڑھنے میں کمزور ہے تو اس کو کون دیکھے گا. یہ صرف ایک سوچ کی بات ہے. مالک جو ہے اس کو فوکس کریں کہ وہ کس کو کس انداز میں کس رنگ میں دیکھے گا. ہم اپنے انداز سے زندگی کو سیٹ کرنا چاہتے ہیں, یہی ہماری پہلی غلطی ہے. ہم کر نہیں سکتے, ہمارے اختیار میں نہیں ہے. اگر ہمارے اختیار میں ہو کہ ہم اپنی مرضی سے زندگی کو سیٹ کرنا چاہیں تو دنیا کا ہر شخص اس وقت خوشحالی کے دور میں, ایک اونچائی کی سطح کے دور میں, ایک ایسے دور میں اپنے آپ کو فٹ کرے جس میں کسی قسم کی پریشانی, ٹینشن, ڈپریشن لاحق نہ ہو اس کو. بات پھر وہیں آ جائے گی کہ کون دیکھے گا. اب
اس بات کا جو سیکنڈ فیز ہے وہ ذرا سمجھنے والا، اس فیز کے اندر ہی اسرار چھپا ہوا۔ دیکھیں کوئی بھی ہم گفتگو کرتے ہیں یا بات چیت کرتے ہیں نا، تو اس میں بیس کو نہیں ہم چھوڑتے، بیس ہماری جو ہے وہ قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید کے اندر جب ہم ان چیزوں کو اسٹڈی کرتے ہیں، سامنے لاتے ہیں، تو پھر ہمیں ایک اندازہ ہوتا ہے کہ کون دیکھے گا۔ کئی واقعات ہیں، خواہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لے لیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لے لیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کا لے لیں، بات آپ سمجھ رہے ہوں گے۔ جب تمام واقعات کو آپ ون بائی ون کرتے ہیں نا، ون بائی ون کرتے ہیں، پھر کہیں جا کے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ کسی بھی دور میں یہ نہیں ہوا کہ کسی کے جانے سے یا کسی کے نکلنے سے وقتی ایک خلا رہتا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، اس کو نہیں ہم پورا کر سکتے، لائف ٹائم نہیں پورا کر سکتے، لیکن دیکھے گا کون؟ وہ پھر دیکھتا ہے جو مالک ہے اس پوری کائنات کا، وہ پھر کریٹ کرتا ہے آلٹرنیشن کو، ایک چیز کے ہٹ جانے کے بعد اس کی جگہ دوسری چیز کو لاتا ہے، یہی نظام ہے، یہی سے اخذ ہوتی ہیں چیزیں، یہی سے مولا کی شان نظر آتی ہے، یہی سے رب کائنات کا علم ہمیں جو ہے وہ عطا ہوتا ہے کہ رب کی ذات ہے۔ اور جہاں تک ہم یہ لفظ لے کر چلتے رہتے ہیں کہ کون دیکھے گا، تو ایسی ایگزامپلس بھی ہیں کہ والدین نے اپنے زندگی میں ہی بچوں کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کر دی، چلو جی، اس کے بعد اسی اولاد نے، مزے کی بات سنیں ذرا یہ بھی، ان کے ساتھ جو رویہ رکھا، ان کے ساتھ جو معاملہ رکھا، وہ ٹوٹلی نہ 3 میں تھا نہ 13 میں تھا، اور ان کے ذہن میں یہی تھا کہ یہ ہماری زندگی میں ہی اگر سٹینڈ بائی کر جائیں، اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں، اپنے آپ کو سنبھال لیں، تو اس سے بڑھ چڑھ کر خوشی کی کوئی بات نہیں۔ تو جب یہ معاملہ ہوا تو پھر والدین کو کون دیکھے گا؟ یہ بھی ذرا سوچئے گا، دیکھنے والی کس کی ذات؟ میرے اللہ کی ذات۔ ہم جب تک ان خوف والی زندگی کے ساتھ اپنے معاملات کو گزارنا چاہتے ہیں یا نظام کو لے کر چلنا چاہیں گے، ہم انڈر پریشر رہ کے لائف گزاریں گے، حالات کا، سوسائٹی کا، معاشرے کا شاید مقابلہ نہ کر سکیں، رہ جائیں گے، ڈر کی زندگی کے اندر رہیں گے۔ اس ڈر کو نکالیں، یہ اندر کے خوف کو نکالیں کہ کون دیکھے گا؟ بھئی جو مالک ہے وہ دیکھے گا۔ چھوٹی سی بات ہے نا، بھئی آپ اختیار رکھتے ہیں کسی چیز پہ، تو آپ یہ بھی تو کہتے ہیں یار میں خود دیکھ لوں گا۔ کیوں؟ آپ کو مان ہوتا ہے ان چیزوں پہ، آپ کو مان ہوتا ہے اپنے ایک ورتھ پہ، آپ کو مان ہوتا ہے رب کی ذات پہ، آپ کہتے ہیں اچھا میں دیکھ لوں گا۔ لیکن یہ جو خوف ایک اندر رہتا ہے کہ آپ کو ہم اسکرین سے ہٹا دیتے ہیں یا آپ آؤٹ ہو جاتے ہیں، تو اس کے بعد ایک فکر لاحق کہ آپ کے جانے کے بعد کون دیکھے گا، یہ ایک نیگیٹو سوچ ہے۔ اس نیگیٹو سوچ سے آزاد کرانا ہے، یہی کانسیپٹ ہے آج کا، یہی میسیج ہے آج کا۔ اور جب یہ میسیج رجسٹرڈ ہو جائے گا مائنڈ کے اندر، پھر آپ دیکھیں رب کی ذات کتنا نوازتی ہے، خوشحالی ہوگی، ہر وقت خوف، کہیں بچے کھیل رہے ہیں تو وہ خوف، ہائے کہیں گر نہ جائیں، کہیں لگ نہ جائے، کہیں چوٹ نہ لگ جائے۔ کیوں؟ یہ اندر کا ایک عالم ہے جو حالات نے بنایا ہوا ہے، رب نے نہیں بنایا ہوا، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ وہ بار بار آپ کو کہتا ہے کہ ہر شے پر میں قادر ہوں، زمین اور آسمان اسی کے ہیں، وہ بار بار آپ کو میسیج دیتا جا رہا ہے، لیکن ہمارے اندر ایک پردہ حائل ہے شیطان کا، وہ وسوسے ڈالتا ہے، وہ بھائی اتنا مال جمع کر رہا ہے تو بعد میں کون دیکھے گا؟ یہاں سے خوف ایک شروع ہو جاتا ہے بندے کو۔ خوف اس وقت شروع ہوتا ہے جب اس مال کے ساتھ محبت ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور جب یہ کانسیپٹ رکھتے ہیں، یہ سوچ رکھتے ہیں آپ اپنے اندر کہ میرا نہیں ہے یہ اس کا ہے، پھر جس کا ہے وہ خود ہی دیکھے گا۔ اسی طریقے سے ہوتا ہے نا، اسی انداز سے باتیں ہوتی ہیں نا۔ کہتے ہیں نا جی وہ بندہ کہیں الجھ جاتا ہے یا کسی خدا نخواستہ کیس میں آ جاتا ہے، تو جو اس کی بیکنگ کر رہے ہوتے ہیں نا، وہ دیکھ لیتے ہیں خود ہی، وہ آ جاتے ہیں خود ہی، وہ سنبھال لیتے ہیں خود ہی، کیونکہ پھر ان کی بات بقا کی آ جاتی ہے کہ یار یہ مجھے ریپریزنٹ کر رہا تھا، یہ مجھے اسسٹ کر رہا تھا، یہ مجھے فالو کر رہا تھا،
وہ پھر نظام دوسرا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح میرے رب کا بھی نظام ہے جو اپنے تمام بندوں کے حال احوال ان کو جانتا ہے، ان کو سمجھتا ہے، ان کی کیا کیا نیڈز ہیں، اس نیڈ کو اس وقت پورا کرتا ہے، اور کس انداز سے کرتا ہے یہ نہیں سمجھ آئی آج تک کسی کو، مجھے بھی نہیں آئی۔ وہ بڑی پیاری بات کسی نے کی ہے کہ وہ جھولیاں سب کی بھر دی جاتی ہیں، دینے والا نظر نہیں آتا۔ تو اسی طرح اب کون دیکھے گا؟ یہ جب تک لفظ نہیں نکلے گا ادھر سے اور ادھر سے، اس وقت تک سہمی ہوئی زندگی گزاریں گے آپ لوگ، ڈری ہوئی زندگی گزاریں گے آپ لوگ، الجھن میں آپ لوگ ٹائم گزاریں گے، فرسٹریشن ہر وقت رہے گی، ہر وقت ایک فوبیا رہے گا کہ کیا ہو جائے گا، کس طریقے سے ہوگا، اکیلا بچے کو باہر بھیجیں نہ بھیجیں، کہیں کوئی مار تو نہیں دے گا، کہیں مار تو نہیں کھا جائے گا۔ بھئی جتنا رب آپ کو چاہتا ہے اتنا ہی آپ کی اولاد کو بھی تو چاہتا ہے، پھر اولاد رب نے دی نا، آپ کا تو کوئی کمال یا فنکشن نہیں ہے، یہ تو میرے رب کی مرضی تھی تو اس نے آپ کو یہ نعمت سے یا رحمت سے نوازا نا۔ اس خوف کو لے کے لوگ زندگی گزارتے ہیں، شاید ہر چوتھا آدمی یا شاید ہر تیسری فیملی یا شاید ہر ساتویں فیملی، جو میرا ایک مشاہدہ چھوٹا سا، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں یہاں پہ، تو جب یہ لفظ اندر سے نکل جائے گا نا، کون دیکھے گا؟ اسی دن دیکھنے والے کو بھی علم ہو جائے گا کہ یہ تو ڈیپینڈڈ ہی میرے اوپر ہے، ان کا تو میں نہیں دیکھنا۔ اور یہ جو سوچ ہے آپ کی کہ ابھی آپ نظام زندگی چلا رہے ہیں، یہ آپ کر رہے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ یہ بھی وہی دیکھ رہا ہے، یہ بھی وہی چلا رہا ہے۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی اگر ہم وہاں نہ ہوں تو یہ نظام ایسے ہو جائے۔ اچھا جی ٹھیک ہے جناب، اچھا اگر رکھیں گے بات کو جاری۔ کالر ہے، السلام علیکم جناب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ جی بہن میری بولیں۔ آپ کا موضوع بہت اچھا ہے، بہت شکریہ جی۔ اور میں یہ کہہ رہی ہوں کہ میرے پاس بھی کچھ ایسی سچویشن ہے تھوڑی سی، اچھا جی۔ کہ میں بہت ذہنی اور کچھ نا، آج کا موضوع دیکھ کے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے آگے جیسا سوچنا چاہیے ایسے، جی کیونکہ مجھے بھی تھوڑا خوف رہتا ہے تھوڑا سا۔ نہیں خوف نکال دیں جی۔ بات یہ ہے کہ رب نے سانس لکھے ہوئے ہیں، رب نے آپ کو اگر دنیا میں لائے ہیں، اور رب کے ساتھ آپ کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ بھی رب کو علم ہے اس کا، یہ چیز ساری یہ نہیں سوچا کرتے۔ کچھ بعض انسان کی ضرورتیں کبھی پوری نہیں ہوتی تو انسان تھوڑا سا مایوس ہو جاتا ہے۔ جی وہ تو ایک عمل زندگی